حبيب قلوبنا ومولانا أمين القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيابهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستدفن الأرض مني بأرض خراسان لا يغزوها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده من النار. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محترم مکرم سامعین، بزرگان، جوان، برادران اور میری ماں میری بہنیں، خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ مومنین کی زیارت کا شرف بخشا ہے اللہ کی ذات نے، اور یہاں پہ بیٹھنا، امام رضا علیہ السلام کے جوار میں آنا، اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساتدفن بضعات منی فی الخراسان، میرے بدن کا حصہ خراسان کی زمین پہ ان قریب دفن ہوگا. ستدفن بضعات منی فی الارض خراسان، میرے بدن کا حصہ ان قریب خراسان کی زمین پہ دفن ہوگا. جو زائر زیارت کے لیے آئے گا معرفت کے ساتھ، اللہ اس کی زیارت کو بھی قبول کرے گا، اور جبا لاہ الجنہ، اور اس کے اوپر اللہ کی ذات جنت کو بھی واجب قرار دے گی، و اس کے جسد کو جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ رکھے گا. خداوند متعال مولا امام رضا کے زیر کی زیارت بھی قبول کرتا ہے، اور اس کے بدن کو، جسد کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے اوپر نتیجتاً جنت کو واجب قرار دیتا ہے. لیکن پاک رسول نے ایک شرط بیان کی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ امام کی معرفت. اب دیکھیں معرفت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہم نے معرفت کا لفظ سنا ہوا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائے، اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں معرفت یعنی اپنے زمانے کے امام کا جو حق اللہ نے ہماری گردن کے اوپر رکھا ہے، اطاعت کا حق، امامت کا حق، ولایت کا حق، اس کو جانتے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی امام کے فرمان کے مطابق گزاریں، امام کی سیرت کے مطابق گزاریں، اسے کہتے ہیں معرفت. اس حق کے امامت اور ولایت کو سمجھتے ہوئے امام کی زندگی کے مطابق، فرامین معصوم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام معرفت اور اطاعت معصوم ہے. ایک مرتبہ سبحان دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کربلا سے ہو کے آئے تھے. معصوم سے سوال کیا جاتا ہے یا ابن رسول اللہ، اے ہمارے آقا و مولا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں 7 حج کا ثواب ہے. اس کے بعد ایک اور سائل کھڑا ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، مولا شہدائے کربلا امام حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ معصوم
ان کے مزارات مقدسہ کا ثواب کتنا ہے؟ مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں 70 حج مقبولہ و 70 عمرہ مبرورہ کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے. یعنی 70 حج مقبولہ وہ بھی اس زمانے کے جو لوگ پرانے زمانے میں پیدل چل کے حج اور عمرہ کیا کرتے تھے. یعنی اللہ 70 حج مقبولہ اور 70 عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا سائل کھڑا ہوتا ہے، مولا سے سوال کرتا ہے، مولا امام حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو قدم آپ زمین پہ رکھتے ہیں اللہ اس کے بدلے آپ کو حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے. جو قدم آپ زمین سے اٹھاتے ہیں اللہ آپ کو عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے. فضیلت عظمت جو خداوند متعال جو قدم آپ زمین پہ رکھتے ہیں اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے، جو قدم زمین سے اٹھاتے ہیں عمرہ مقبولہ کا خدا ثواب عطا کرتا ہے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جب زیارت پہ آئے تھے، میں ابھی آپ کے ساتھ تھا، اس میں بھی ایک جملہ میں نے ایڈ کیا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم آئے تھے گنہگار تھے، ان مزارات پہ ہیں، اہل بیت کے دروازے پہ آئے ہیں، تو جب جائیں تو اس زیارت کا لاج رکھنا ہے. اس زیارت کا لاج کیا ہے کہ گناہ اگر کرتے تھے گناہ چھوڑ دیں، اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا مجھے نمازی بن کے جانا چاہیے اس دروازے سے. پتہ چلے سوار حسین آیا ہے، پتہ چلے سوار امام علی ابن ابی طالب آیا ہے، پتہ چلے سوار امام علی ابن موسیٰ رضا واپس لوٹ کے آئے. جب میں آیا تھا زیارت کرنے میرا نام اکیلا سید ناصر شمسی تھا، جب میں زیارت کر کے واپس جا رہا ہوں میرا نام فقط لوگ ناصر شمسی سے نہیں پکاریں گے بلکہ کہیں گے سوار سید ناصر شمسی آیا ہے. اب آپ کے نام کے ساتھ سوار لگ گیا ہے. اس سوار کی لاج یہ ہے اگر نماز نہیں پڑھتے تو نمازی بن کے جائیں. اگر کچھ شراب نوزو باللہ پیتا تھا تو شراب چھوڑ دینا چاہیے، اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے. تو لہذا واجبات اور محرمات، واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنے کا نام لاج رکھنا ہے زیارت. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ابھی تازہ غدیر کے ایام گزرے ہیں، ہم مولوی ہیں تو صاحب ذرے فضائل سننے کے بھی عادی ہیں. تو ابتدا میں نے تبلیغ شروع کر دی ہے، تو لہذا سب سے پہلے میں نے مولا کا پاک رسول کا فرمان بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا مولا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں تھا. ہمارے آقا مولا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے. مقام قوم غدیر پہ پہنچتے ہیں، یہ آپ کا سنا سنایا واقعہ، لیکن یہ باتیں ریپیٹڈ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں بات تکرار بھی ہو جائے اور بیٹھ بھی جائے اور تجدید عہد ہو جائے معصومین سے کہ ہم آپ کو ماننے والے ہیں اور آپ کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں. تو لہذا جب ہمارے آقا آخری حج کر کے آ رہے تھے، مقام قوم غدیر پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب جو کچھ آپ تک پہنچا ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، جو کچھ آپ تک پہنچا ہے تیرے پروردگار کی طرف سے یہ لوگوں تک پہنچا دے، پبلک شیئر کر دیں. یہ میسج اگر تم نے نہ پہنچایا گویا کہ تم نے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کہ تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. تو لہذا کوئی ایسا مہم کام تھا اللہ کی طرف سے، ایسا کوئی میسج تھا، اگر رسول اس کو انجام نہ دیتے، لوگوں تک نہ پہنچاتے تو گویا پاک رسول کی رسالت بھی خطرے میں. اللہ نے پاک رسول کو گویا نوٹس جاری کر دیا. تو جیسے ہی یہ پیغام اللہ کی طرف سے پاک رسول تک پہنچا تو پاک رسول نے آنے والے کاروان کو، گروپس کو، قافلے والوں کو وہیں پہ رکوا دیا، اور جو قافلے کاروان آگے نکل چکے تھے پاک رسول نے ان کو واپس رکوا کے تمام کے اونٹوں کے پالان اتروا کے منبر بنوا دیا. اور منبر جو پالان کا تھا اس میں دو ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں. ظاہراً پہلا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مولا علی کی اعلان ولایت اور خلافت اور جانشینی سے فرار بھی کرنا چاہے
فرار نہ کر پائے، کم از کم اپنے پالان کی انتظار تو ضرور کرے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بات معلوم رہ جائے، اس بات کا یقین رہ جائے کہ یہ ممبر بھی عام نہیں تھا، مسئلہ بھی عام نہیں تھا، ممبر بھی خاص تھا اور مسئلہ بھی خاص تھا، جس کے لیے اللہ نے خصوصاً اپنے رسول سے انتظامات بھی خاص کرائے اور پاک رسول نے یہ ممبر بنوایا اور رونا کے افروز ممبر ہوئے ہمارے سردار اور آقا مولانا رسول۔ رونا کے افروز ممبر ہونے کے بعد راوی کہتا ہے ہمارے رسول نے ایک قرآنی خطبہ دیا، قرآنی خطبہ بیان کرنے کے بعد پاک رسول نے اپنے بھائی، اپنے جانشین کا، خلیفہ بلا فصل کا ہاتھ پکڑ کے اتنا بلند کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہمارے آقا مولا علی اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی بھی نظر آنے لگی۔ پاک رسول نے اپنے بھائی علی کا، جانشین کا، خلیفہ بلا فصل کا ہاتھ بلند کر کے یہی فرمایا، اعلان فرمایا اللہ کے حکم سے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جیسے ہی اللہ کے حکم سے یہ اعلان فرمایا مولا علی کی ولایت اور امامت اور خلافت کا، تو وہیں پہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے، بلکہ اس آیت نازل ہونے سے پہلے ایک ملعون کھڑا ہوتا ہے، ایک منافق کھڑا ہوتا ہے، اس منافق کے دل میں ایک نفاق بغض علی پیدا ہوتا ہے۔ دراصل ایام غدیر کو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کی طرح منانا چاہیے، جیسے ہم عاشورہ کے 10 دن محرم کے مناتے ہیں، اسی طرح ولایت کا بھی عشرہ منانا چاہیے۔ یہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب و ائمہ معصومین علیہ السلام اجمعین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ بے انتہا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں مولا علی سے لے کر امام مہدی تک ان کی ولایت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایام غدیر اور ولایت کے دن، ایام یوم غدیر سے لے کے یوم مباہلہ تک، ابھی مباہلہ کا دن بھی 24 ذی الحجہ قریب ہے، تو یہ ولایت کے دن ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں اہل بیت کے ذکر، فضائل، مناقب بیان کرنے چاہیے۔ تو لہذا ایک منافق کھڑا ہوتا ہے پاک رسول کے اعلان کے بعد، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا یا تیری طرف سے تھا؟ اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا تو میرے اوپر عذاب الہی نازل ہو۔ جیسے اس ملعون کے یہ جملہ ختم ہوا، اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک چھوٹا سا کنکر گرا، سر میں لگا، نیچے سے گزر گیا، یہ ملعون وہیں پہ واصل جہنم ہوا۔ پتہ چلا یوم غدیر یوم اللہ ہے، مومن اور منافق کے درمیان پہچان کا دن ہے۔ معیار رکھا ہے، مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ مومن اس دن ان دنوں میں ایام ولایت میں اہل بیت کا فضائل بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مومن ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، مومن ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں، مومن ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لہذا منافق کیا ہوتا ہے؟ اس میں مایوس رہتا ہے اور بغض علی، بغض اہل بیت میں جلتا رہتا ہے۔ تو لہذا پاک رسول کے اعلان کے بعد ایک خیمہ نصب کروایا گیا، پاک رسول نے خیمہ نصب کروایا۔ اس خیمے میں مولا علی کے ہاتھ پہ تمام عام و خاص نے بیعت دینا شروع کی، اور ساتھ ساتھ مبارکبادی کا بھی سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے بھی بخن یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے امامت اور ولایت اور خلافت کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ تمام عام خاص نے اس حدیث کو بھی اور اس
واقعے کو بھی اپنی اپنی نوٹ پر کتب میں نقل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کو فقط شیعوں نے مولا بنا دیا ہے. ہم نے مولا نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا. اللہ نے مولا کہلوایا ہے. شیعوں نے مولا نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے مولا کا اعلان فرمایا ہے. کیوں نہ کہوں میرے آقا و مولا سید السردار علی ہیں، میرا قبلہ کعبہ دین اسلام علی ہے، میری جان علی ہے، میری روح علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میری مسجد محراب منبر علی ہے. پاک رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی کائنات کا افضل ترین اور عظیم ترین انسان ہے، جو علی کا انکار کرے وہ کافر ہے. ابا فقط کفر، جو علی کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو لہذا اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ہم اپنے محافل میں مجالس میں مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، اپنی جیب سے نہیں کرتے، بلکہ پاک رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی محافل اور مجالس میں زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے. اپنی محفل اور مجالس کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے. اہل بیت کے فضائل دنیا جتنا بھی کم کرنا چاہے، اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ختم کرنے والے تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان ہستیوں کے فضائل اور مناقب ختم نہیں ہو سکتے. آئے اہل بیت کو ہم چادر کسا میں دیکھیں. چادر کسا میں کون ہستیاں تھی؟ یہی ہستیاں تھی. جب یہ بنٹن کا نور چادر کسا میں جمع ہوتا ہے تو یہی زمانے کا آنے جانے والا جبرائیل بھی سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اے پروردگار اللہ، جن ہستیوں کے بارے میں تو نے اتنی آیات نازل کر دی، پورا قرآن نازل کر دیا، تو نے فرما دیا انی خلقت ما انصب انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت هؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکسا. اے پروردگار اللہ، تو نے فرما دیا ہے میں نے کائنات کا ذرا ذرا آسمان کو خلق عینی ہستیوں کے صدقے میں نے زمین کو خلق عینی ہستیوں کے صدقے میں نے آسمان کے اوپر چاند کو سجایا، سورج کو سجایا، ستاروں کو سجایا، سمندر زمین پہ سمندر کو پیدا کیا، سمندر میں اپنا مچھلیاں اور دیگر مخلوق، زمین و آسمان کے درمیان تمام مخلوق کو میں نے خلق کیا ہے ان ہستیوں کے صدقے میں. یہ ہستیاں کون ہیں؟ جب یہ چادر کسا کے اندر یہ 5 ہستیوں کا نور جمع ہوتا ہے تو جبرائیل پھر آنے جانے والا، حسنین شریفین کا جھولا جھلانے والا یہ بھی پہچان نہیں سکتا. سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے پروردگار اللہ مجھے بتا تو صحیح یہ نور کیسا ہے. حاتم غیبی سے آواز آتی ہوئی نظر آتی ہے فاطمہ تو ابوہا و بالھا و بنوہا. اے میرے جبرائیل یہ فاطمہ زہرا ہے، ان کے بابا محمد مصطفیٰ ہے، ان کے والد اور شوہر علی مرتضیٰ ہیں، ان کے والد حسن اور حسین ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں 24 ذی الحجہ نزدیک ہے، مبارک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، تو ہر گل کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. دیکھیں نجرانی اور نصرانیت جو ہے پاک رسول کے اوپر مترد ہوئے، دین کے اوپر اعتراض کرتے تھے. پاک رسول جب اسلام کی دعوت ان کو دیتے تھے تو ہمیشہ جو ہے اعتراض کرتے تھے. اور ایک دن جو ہے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے، اے میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دیں آئیں میرے ساتھ آپ مباہلہ کر لیں. مباہلہ کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بارگاہ الہی میں دعا کے ہاتھ بلند کرے گا. جب دعا قبول ہوگی تو جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی. تو پاک رسول نے ان نصرانیوں کو، یہودیوں کو، نجرانیوں کو 3 دن کی مہلت عطا فرمائی. یہ لوگ ان کے گروپ کے
ایک کا نام جو روایات میں ملتا ہے، میں ابھی راستے میں تفسیر دیکھ رہا تھا، تفسیر المیزان اور تفسیر الکوثر دیکھ رہا تھا، ان تفاسیر والوں نے جو ہے دو نام معین فرمائے ہیں، ایک کا نام السید ہے، ایک کا نام عاقب ہے۔ یہ پادری تھے نجرانیوں کے، یہ جاتے ہیں اپنے قوم کے قبیلہ کی طرف اپنے دیگر پادریوں سے، اسقف کے ساتھ جو ہے ان کا بڑا پادری تھا، یہ دو پادری اپنے بڑے پادری کے ساتھ جا کے مشاورت اور مشورہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مباہلے جائز کر دیا ہے، مباہلہ کے لیے دعوت دے دی اور 3 دن کی مہلت دی ہے، تو لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان لوگوں کی، تو اسقف نے انہیں مشورہ دیا، دیکھنا اگر وہ اپنی امت کے ساتھ آئے، کافی پبلک لے کے آئے، اپنی جماعت اصحاب کی لے کے آئے، اپنے بنی ہاشم کے جوانان لے کے آئے، تو سمجھنا فتح آپ کی ہے۔ اگر وہ چند خاص افراد لے کے آئے تو سمجھنا شکست آپ کی ہے، فتح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو لہذا یہ رویہ رہا ہے انبیاء کے مباہلے کا، تو لہذا اگر وہ خاص کم افراد لے کے آئے، سمجھ لیجئے گا وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو لہذا اب دیکھنے کی بات یہ ہے، تمام عام و خاص نے، اہل سنت کے مفسرین نے بھی اہل تشریع بات نقل کی ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابناء کی جگہ پہ اپنے دونوں نواسوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے، و نساء کی جگہ پہ پاک رسول اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے۔ اسی طرح تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ چادر قصہ میں بھی جناب سیدہ زہرا نظر آئیں، اور اسی طرح واقعہ مباہلہ میں بھی جناب فاطمہ زہرا نظر آتی ہیں۔ اگر رسول اللہ کی جناب زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی وہ تو تاریخ میں نظر آتی، لیکن تاریخ اسلام میں جناب سیدہ زہرا ہی نظر آئی ہیں، لہذا رسول اللہ کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی، فقط جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ اور اسی طرح پاک رسول وانفسنا کی جگہ پہ اپنے بھائی جانشین خلیفہ بلا فصل مولا علی کو لے کر گئے، اور جب ان پنتن کے نور کو نصرانیوں کے پادریوں نے دیکھا وہ گھبرا گئے، اگر ان ہستیوں نے، ان نورانی چہروں نے ہمارے حق میں بد دعا دے دی تو قیامت تک کے لیے کوئی نصرانی اور نجرانی باقی نہیں رہے گا، وہ جزیہ دے کر پیچھے ہٹ گئے۔ تو لہذا اسلام کو اور پاک رسول کو فتح نصیب ہوئی تا قیامت